اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزہ دار کا بڑا درجہ ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے صرف اللہ کے واسطے ثواب سمجھ کے رکھے تو اس کے سب اگلے پچھلے صغیرہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ قیامت کے دن روزے کا بے حد ثواب ملے گا۔ روایت میں کہ روزہ داروں کے واسطے قیامت کے دن عرش کے تلے دسترخوان چنا جائے گا، وہ لوگ اس پر بیٹھ کر کھانا کھائیں گے اور سب لوگ ابھی حساب ہی میں پھنسے ہوں گے۔ اس پر وہ لوگ کہیں گے کہ یہ لوگ کیسے ہیں، کھانا کھا پی رہے ہیں اور ہم ابھی حساب ہی میں پھنسے ہوئی ہیں۔ جواب ملے گا، یہ لوگ روزہ کھایا کرتے تھے، یہ لوگ روزہ رکھا کرتے تھے اور تم لوگ روزہ نہ رکھتے تھے۔ یہ روزہ بھی دین اسلام کا بڑا رکن ہے، جو کوئی رمضان کا روزہ نہ رکھے گا بڑا گناہ ہوگا اور اس کا دین کمزور ہو جائے گا۔ رمضان شریف کے روزے ہر مسلمان پر جو مجنون اور نابالغ نہ ہو فرض ہیں، جب تک کہ کوئی عذر نہ ہو روزہ چھوڑنا درست نہیں۔ اگر کوئی روزہ کی نظر کر لے تو نظر کر لینے سے روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ رمضان کے روزے ہر مسلمان پر فرض ہیں بشرطیہ کہ کوئی شرعی عذر نہ ہو۔ جب سے فجر کی نماز کا وقت آتا ہے، اس وقت سے لے کر سورج ڈوبنے تک روزے کی نیت سے سب کھانا پینا چھوڑ دینا اور زوجیت کا وظیفہ ادا نہ کرنا، یعنی صحبت نہ کرے، شرع میں اس کو روزہ کہتے ہیں۔ زبان سے نیت کرنا اور کچھ کہنا ضروری نہیں، بلکہ جب دل میں یہ دھیان ہے کہ آج میرا روزہ ہے اور دن بھر نہ کچھ کھایا نہ پیا نہ ہم بستری کی تو اس کا روزہ ہو گیا۔ اگر کوئی زبان سے بھی کہہ دے کہ یا اللہ میں کل تیرا روزہ رکھوں گا یا رکھوں گی، یا عربی میں یہ کہہ دے بصوم غد نویت تو کوئی حرج نہیں، کہہ سکتا ہے، لیکن اصل نیت دل کی نیت ہے، اور دل کی اگر نیت ہو گئی اور زبان سے یہ الفاظ نہ بھی کہے تو کوئی حرج نہیں، اور کہہ دیے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ اگر کسی نے دن بھر نہ تو کچھ کھایا نہ پیا، صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہے، لیکن دل میں روزے کی نیت نہ تھی بلکہ بھوک ہی نہ لگی یا کسی اور وجہ سے کچھ کھانے پینے کی نوبت ہی نہ آئی تو اس کا روزہ نہیں ہوا۔ اگر دل میں روزے کا ارادہ کر لیتا تو روزہ ہو جاتا۔ شریعت میں روزے کا وقت صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، اس لیے جب تک صبح نہ ہو کھانا پینا وغیرہ سب کچھ جائز ہے۔ بعض لوگ سحری کھا کر نیت کی دعا پڑھ کر لیٹ رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اب نیت کر لینے کے بعد کچھ کھانا پینا نہ چاہیے۔ یہ خیال غلط ہے۔ جب تک صبح نہ ہو برابر کھا پی سکتا ہے، چاہے نیت کر چکا ہو چاہے ابھی نہ کی ہو۔ جب تک صبح سحر یعنی صبح صادق شروع نہ ہو اس وقت تک آدمی کھا پی سکتا ہے، اور جب صبح صادق ہو جائے تو فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو فجر کے وقت کھانا پینا صحیح نہیں، لیکن جب تک فجر کا وقت شروع نہیں ہوا، اگرچہ 1 گھنٹہ پہلے اس نے سحری مکمل کر لی اور کر لی کہ میں روزہ ہے اور روزے کی نیت کر لی، لیکن پھر بھی صبح صادق ہونے سے پہلے اگر اسے کھانے کی ضرورت پڑ گئی، پینے کی ضرورت پڑی تو کھا پی سکتا ہے۔ اس وقت تک کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے مردوں میں بھی عورتوں میں بھی کہ صبح ہو جاتی ہے اور مؤذن اذان شروع کر دیتا ہے، لیکن یہ خیال ہوتا ہے کہ اذان مکمل ہونے تک چائے پی جا سکتی ہے، پانی پیا جا سکتا ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ اس لیے کہ جو اذان ہے اس اذان کا وقت صبح کا وقت داخل ہونے کے بعد کا ہے اور سحری کا وقت اس سے پہلے پورا ہو جاتا ہے۔
سحری کا وقت اس سے پہلے پورا ہو جاتا ہے، اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے، بلکہ بہتر صورت یہی ہے کہ چند منٹ پہلے، کچھ وقت پہلے ہی اپنی سحری مکمل کر لے، تاکہ بلا وجہ اپنی روزے کو شک میں نہ ڈالے اور خراب ہونے سے بچا لے۔ ورنہ عام طور پہ یہ کوتاہی ہوتی ہے کہ ابھی تو اذان شروع ہوئی ہے اور ابھی تو اذان مکمل ہوگی اور کھا پی رہے ہوتے ہیں اور سلسلہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو ظاہر اذان صبح کے وقت میں ہوتی ہے اور سحری اس وقت تک ختم ہو جاتی ہے، تو اس کا بھی بہت اہتمام ہو۔ رمضان شریف کے روزے کی اگر رات سے نیت کر لی تو بھی کوئی حرج نہیں، رات کو کر سکتا ہے، اور صبح نئے سرے سے نیت نہ بھی کی تو اور سحری کر لی تو کوئی حرج نہیں۔ اگر کچھ کھایا نہ پیا تو دن کو ٹھیک دوپہر 1 گھنٹے پہلے رمضان شریف کے روزے کی نیت کر لینا بھی درست ہے۔ روزہ رکھوں یا نہ رکھوں، بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، کہیں اس بیماری کی وجہ سے روزے کی وجہ سے تکلیف بڑھ نہ جائے، بس اسی خیال میں 8 بج گئے، 9 بج گئے، 10 بج گئے، 11 بج گئے، لیکن کچھ کھایا کچھ پیا نہیں ہے، اور اس وقت بھی اگر اس نے روزے کی نیت کر لی تو روزہ ہو جائے، اس کا روزہ ہو جائے گا رمضان شریف کے روزے میں۔ بس اتنی نیت کر لینا کافی ہے کہ آج میرا روزہ ہے، یا رات کو اتنا سوچ لے کل میرا روزہ ہے، بس اتنی ہی نیت سے رمضان کا روزہ ادا ہو جائے گا۔ اگر نیت میں خاص یہ بات نہیں آئی کہ رمضان کا روزہ ہے یا فرض روزہ ہے، رمضان ہے، تب بھی روزہ ادا ہو جائے گا، تب بھی روزہ ادا ہو جائے گا، اور وہ رمضان کا روزہ ہی ہوگا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ اسی طرح شعبان کی 29 تاریخ کو اگر رمضان شریف کا چاند نکل آوے تو صبح کا روزہ رکھو، اگر نہ نکلے یا آسمان پر ابر ہو اور چاند نہ دکھائی دے تو صبح کو جب تک یہ شبہ رہے کہ رمضان شروع ہوا یا نہیں، روزہ نہ رکھے۔ حدیث شریف میں اس کی ممانعت آئی ہے، بلکہ شعبان کے 30 دن پورے کر کے رمضان کے روزے شروع کرو۔ ہاں اگر اس کا اعلان ہو جائے تو پھر رمضان کا روزہ شروع کر دو۔ البتہ رمضان کی ایک اہم عبادت ہے، وہ 20 رکعت تراویح ہے، اس کا اہتمام ہو۔ یہ 2 کر کے پڑھ سکتے ہیں اور 4 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، البتہ 2 رکعت کر کے پڑھنا یہ اولا ہے، اور اس کو بلا وجہ چھوڑنا گناہ ہے۔ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ تراویح ہی تو ہے، کوئی فرض تھوڑی ہے، کوئی واجب تھوڑی ہے، نانا اس کی عادت بنا لینا اور بلا عذر اسے چھوڑ دینا یہ گناہ کی بات ہے۔ اور یہ بھی عجیب رواج نکل آیا ہے، کوئی 4 پڑھ کے جا رہا ہوتا ہے، کوئی 6 پڑھ کے جا رہا ہوتا ہے، کوئی 8 پڑھ کے جا رہا ہوتا ہے، کوئی 10 پڑھ کے جا رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ بھائی ساری امت کا اس بات پر اتفاق ہے، بلکہ جنہوں نے قرآن حدیث سے مسائل نکالے 4 بڑے امام ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رمضان کی یہ تراویحاں 20 رکعت ہی ہیں، یہ 20 رکعت ہی ہیں۔ ہاں تو یہ جو رواج چل پڑا، کوئی 4 پڑھ کے جا رہا، کوئی 6 پڑھ کے جا رہا، کوئی 8، کوئی 10، کوئی 12، ہاں تو یہ ایک دیکھا دیکھی یہ سلسلہ چل رہا، اور بلکہ اب تو مکمل طور پہ اس پہ پروگرام شروع ہو گئے۔ یہ تراویح سنتی تو ہے، سنتی تو ہے، ہاں اتنا لہجے کے اندر ایسی بے ادبی ہوتی ہے، یہ سنت ہی تو ہے۔ ارے سنت ہے، محمد رسول اللہ کا عمل ہے، اور رمضان کی ان مقدس گھڑیوں میں تراویحوں کے ذریعے قرآن سننا بہت بڑی سعادت ہے۔ پورا قرآن سننا بھی سنت ہے، اور 20 رکعت تراویحوں کا سلسلہ یہ مستقل سنت ہے۔ پورا سال قرآن سننے کی توفیق نہیں ہوتی، اللہ رمضان کی مبارک گھڑیاں دیتا ہے، اس کے اندر بھی یہ محروم ہو جائے بڑی بد نصیبی ہے،
اس کے اندر بھی محروم ہو جائے بڑی بد نصیبی ہے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد نصیب کے لیے بد دعا فرمائی ہے، اس بد نصیب کے لیے بد دعا فرمائی ہے جو رمضان کی مقدس گھڑیاں پائے اور پھر بھی اس کی بخشش نہ ہو. جہاں اللہ رب العزت کے ہاں قدم قدم پہ بخشش کے اور نوازنے کے اور رحمتوں کے بہانے ہیں اور یہ شخص پھر بھی محروم رہا، بد دعا ہے، بڑا ہی نالائق ہے یہ. ہاں تو میرے عزیزو، یہ گھڑیاں تو بہت مبارک ہیں، بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ یہ مبارک گھڑیاں عطا فرما رہے. تو بہت خوشی کے ساتھ اور بہت ہی ذوق شوق کے ساتھ قرآن سنا جائے، تراویحوں کا اہتمام ہو، مرد بھی کرے، عورتیں بھی کریں، بچی بھی کرے. ہاں اپنے نوجوانوں کو، اپنی جوان بچیوں کو، ان کو بھی اس کا اہتمام کروائیں کہ رمضان کے مبارک گھڑیاں ہیں، یہ عبادت کا مہینہ ہے، یہ اللہ سے تعلق بنانے کا مہینہ ہے اور اپنی آخرت دنیا سنوارنے کا مہینہ ہے. اس انداز سے اس کا اہتمام ہو. اللہ ہم سب کو بھائی اس کی توفیق نصیب فرمائے.